اور اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تیسری دفعہ میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری تفویض کی اور انشاءاللہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آج 3 سال ہماری حکومت کو وفاق اور صوبے کے اندر کمپلیٹ ہونے پہ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان 3 سالوں میں جو سب سے بڑی چیز عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو دی وہ غیرت، خودداری اور پاکستانیت تھی۔ جو انہوں نے ایک پاکستانی لباس، پاکستانی جسچر، پاکستانی زبان، پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت اور پاکستان کی وقار کو مقدم رکھتے ہوئے ان 3 سالوں میں نے اپنی پوری سیاسی لائف میں شاید کوئی ایسا صدر یا وزیر اعظم دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کا جھنڈا تھام کے، اپنی غیرت اور خودداری کا جھنڈا تھام کے پوری اپنی قوم کی نمائندگی کی ہو اس پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی۔ تو سب سے بڑی تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور پہلے آپ دیکھتے تھے کہ اسی ملک کے وزیر اعظم ہوتے تھے، انہوں نے اپنے پاکستانیت کو چھوڑ کے اگر باہر جانا ہوتا تھا 30-32 انچ کا گلا ہے، 45 انچ کی ویسٹ ہے، لیکن جناب پینٹ کوٹ پہن کے انتہائی مضحکہ خیز قسم کا جناب اپنا جسچر بنا کر وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کہ جنہوں نے ان 3 سالوں میں اپنی شلوار قمیض اور اپنے پاکستانی جوتے اور اپنے پاکستانی لب و لہجے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی میں انہیں اس بات کے اوپر خراج تحسین پیش کروں گا۔ دوسرا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی 3 سال کی پرفارمنس کو ڈیٹیل کے ساتھ نہ رکھ سکوں، لیکن 15 سے 20 منٹ کی پریس کانفرنس کے اندر امپاسبل ہے کہ 3 سالوں میں جو پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی انتھک محنت سے جو پرفارم کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس 20 منٹ کے اندر رکھوں۔ میں نے اس 100% کاموں میں سے صرف 5% کو چوز کیا ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے حوالے سے۔ باقی 95% جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہمارے منسٹرز بھی اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ریگولر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک نیا سٹائل ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس اس دفعہ کرائیں گے کہ جہاں جہاں پہ ہمارے میگا پروجیکٹس، جہاں جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اچیومنٹس کی ہیں اور بڑے ہی ڈسٹنگوش قسم کے ہم نے کام کیے ہیں، میں موقع پہ جا کے رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک میں میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر میں وہاں پر جاؤں گا اور وہ ساری کی ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ جو عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے 3 سالوں میں ہم نے پرفارم کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ستمبر کے پہلے عشرے میں جنوبی پنجاب کا وزٹ کر رہا ہوں، اور ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں خود اپنے میڈیا کے سارے دوستوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ جناب وہ تمام کی تمام اچیومنٹس پوری پبلک کے سامنے رکھوں گا کہ جناب یہ فرق ہے پچھلا وزیر اعلیٰ کہ جو پھڑکنا تھرکنا، تھرک کر پھڑکنا، شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے مصداق صرف ایک جناب شوبازیاں اور ایک چلاکیاں اور سرکاری خرچے کے اوپر، سرکاری ٹیکس کے پیسوں کے اوپر اپنی مشہوریوں کی طرف توجہ دیتے تھے، اور 52 ارب روپیہ 10 سالوں کے اندر صرف اپنی بڑی بڑی شکلیں، فل پیج اشتہارات اور جناب 2-2 منٹ کے ٹی وی سیز کے ذریعے سے جناب وہ عوام کے سروں پہ مسلط کرتے تھے۔ 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تھا، 12 کروڑ کی جو ہے وہ تشہیری مہم ہوتی تھی، اس انداز سے نہیں، بلکہ وہی اکثر میں کہتا ہوں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مصداق عثمان بزدار صاحب نے انتہائی تندہی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے وہ میں عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے 3 سال کی کارکردگی کے ایک امپورٹنٹ فیچر صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کہاں پہ 6 کیمپ آفیسز، کہاں پہ 1 کیمپ آفس عثمان بزدار صاحب کا، کہاں پہ 6 کیمپ آفیسز جو پہلے 10 سال ہوا کرتے تھے۔
سی ایم ہاؤس کا سردار عثمان بزدار صاحب نے 45% بجٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا. اسی طریقے سے سی ایم عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں ان 3 سالوں میں ان کی سپرویژن میں 46 کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, اور پچھلے 5 سال کے اندر پہلے 3 سالوں میں صرف 19 کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیبنٹ میٹنگ محض جو ہے وہ نشستن گفتن برخاستن نہیں ہوتی, اس کے ایک ایجنڈے کے پیچھے 2 سال 3 سال 1.5 سال کی ارکریزی ہوتی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی, اور وہ کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سٹرکچر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی جناب لا میکنگ ہوتی ہے جس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ میٹنگ ہیلڈ کی جاتی ہے. تو 46 میٹنگز 3 سالوں کے اندر, اور کہاں پہ 19 میٹنگ صرف 3 سالوں کے اندر. پھر اس کے علاوہ سب سے پہلے صحت کا محکمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سرپرستی میں کووڈ-19 کی جنگ لڑی گئی. ساری دنیا نے دیکھا کہ پنجاب کی کارکردگی کو عدالتوں نے اپنی ہیئرنگز کے اندر جو ہے وہ کوٹ کیا کہ باقی صوبے اس پنجاب کی کارکردگی کو دیکھیں اور پنجاب کے لائن آف ایکشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کووڈ-19 کے خلاف جنگ لڑنے کا لایا عمل اور لائن آف ایکشن طے کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے کمپیریٹیولی باقی صوبوں کی نسبت, اور بڑے احسن انداز سے, میں ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا, وہ ساری چیزیں آپ سنتے چلے بھی آ رہے ہیں اور آگے سنیں گے بھی. پھر اس کے بعد محکمہ صحت کا 118% بجٹ اس کا اضافہ کیا گیا, اور سب سے بہترین چیز پنجاب کے اندر اس وقت تک 70% خاندانوں کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے, اور اس رواں مالی سال کے ختم ہونے تک 100% خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ 7.25 لاکھ کی مالیت کا, جو آج سے پہلے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر 5 مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل کا قیام پنجاب کے اندر لایا گیا, راجن پور, لیا, اٹک, بہاول نگر اور سیالکوٹ. لاہور میں جناح ہسپتال کے بعد کوئی ہسپتال نہیں بنا, کم از کم یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ 4-5 نئے ہسپتال اور پرانے ہسپتالوں کی جناب رینوویشن اور جناب اس کو بہترین طریقے سے جناب مزید ان کی تعمیر ہو رہی ہے. چنیوٹ اور حافظ آباد میں نئے جدید ترین DHQs کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز 32,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں جن کی جناب تعیناتی ہوئی, جن کی ریکروٹمنٹ ہوئی, کہ جو پچھلے 10 سال میں شدید ضرورت تھی اس انفرادی قوت کی, لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. ایجوکیشن کے حوالے سے مجموعی طور پر 442 ارب روپے مختص کیے گئے. 21 یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں, جن میں سے 6 یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں اور باقیوں پہ اس وقت کام جاری ہے, اور ہمارے انہی 2 سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ 21 کی 21 یونیورسٹیاں بنے گی. اور یہ 6 یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں وومن یونیورسٹی راولپنڈی, کوسار یونیورسٹی مری, بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب, ایمرسن کالج یونیورسٹی ملتان, چکوال یونیورسٹی اور میاں یونیورسٹی شامل ہیں. یہ 21 یونیورسٹیاں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, جن کے اوپر اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹ پر ایسوسی ایشن اور ہمارے میڈیا میں کچھ تجزیہ نگار وہ سارا دن بیٹھ کے فضول کی تنقید کیے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ 86 نئے کالجز بنے ہیں پنجاب کے اندر ان 3 سالوں میں, اور 76 نئے کالجز جو ہے وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں اور زیر جنا پروسیس کے اس کے پروسیس کے عمل سے گزر رہے ہیں. تقریباً 160 نئے کالجز جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر انشاءاللہ آپ کے اگلے 1-1.5 سال کے اندر جو ہے وہ فنکشنل ہوں گے. نئے کالجز ہیں یہ. پھر اسی طریقے سے 27,000 سے زائد اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا. پرائمری ایلیمنٹری بنے, ایلیمنٹری ہائی بنے, ہائی جو ہے وہ ہائر سیکنڈری بنے, اور اس میں سے 40% جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں تھے, 40%. اور گزشتہ دور میں صرف 1330 اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوئے تھے. 1330 اسکول, یہ کمپیریزن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طریقے سے محکمہ مال پنجاب کی کارکردگی 1,80,000 ایکڑ زمین جو پچھلے کئی سالوں سے, کوئی 50 سال سے, کوئی 20 سال سے, کوئی 30 سال سے, کوئی 10 سال سے قبضہ مافیا, جس میں سے اکثریت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے MNA, MPA, حاضر سروس, ریٹائرڈ
عہدیداران، انہوں نے رام رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنڈیریاں ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں کے مزداق انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا سرکار کے مال کو، ریاست کے مال کو، جن کی مالیت 462 ارب روپیہ بنتی ہے۔ کسی مائی کے لال میں کبھی جرت نہیں ہوئی، وہ پھڑکنا تھرکنا سرکنا والے جتنے بھی تھے نا آپ کے وزیر اعلیٰ، ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کام میں ہاتھ ڈال سکیں۔ یہ سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمال حکمت عملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے ذریعے سے یہ جناب واگزار ہوئی۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان اور پنجاب کی 60 نئے اراضی ریکارڈ سینٹر فنکشن ہوئے، 2018 تک صرف 25 تھے، اور اسی طریقے سے 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر جناب وہ بھی لانچ کیے گئے، اور یہ کنسیپٹ بھی جو ہے وہ ہم نے دیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پاکستان کی پنجاب کی ہسٹری میں 360 ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بجٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ اتنا بڑا بجٹ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جنوبی پنجاب، جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا نام استعمال کر کے یہاں پہ لوگ اقتدار میں بھی آتے رہے، صدر رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، لیکن جنوبی پنجاب کی عوام کا اگر کوئی صحیح معنوں میں نجات دہندہ آیا، صحیح معنوں میں کوئی لیڈر آیا، صحیح معنوں میں کوئی محسن آیا، صحیح معنوں میں کوئی رہنما آیا، تو اس کا نام سردار عثمان خان بزدار ہے۔ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بھی بنا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 35% بجٹ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ پنجاب کے بجٹ میں سے 35% جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر لگے گا، اور کوئی اس کو دائیں بائیں نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 17% 15% رکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب سال ختم ہوتا تھا پتہ چلتا تھا جی اس میں سے ٹوٹل 6 یا 7% جنوبی پنجاب میں لگا، باقی دوبارہ اس کو جناب گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی لا کے کسی نہ کسی ترقیاتی بجٹ پہ لگا دیا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے یہ قانون بنایا کہ کوئی تفویض کردہ ایلوکیٹ کیا ہوا بجٹ جو 35% ہے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ لگے گا تو جنوبی پنجاب میں لگے گا۔ یہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نوکریوں کے حوالے سے، جنوبی پنجاب کے شاعر، جنوبی پنجاب کے نثر نگار، جنوبی پنجاب کے سیاسی لیڈر، جنوبی پنجاب کے علماء، جنوبی پنجاب کا ہر ارباب بست و کشاد میں سے موجود شخص وہ ہر وقت محرومی کا رونا روتا تھا، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا تھا نوکریوں کے حوالے سے۔ لیکن پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 32% کوٹا پنجاب کی نوکریوں میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے اور جنوبی پنجاب کے رہنے والوں کے لیے رکھا گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ زراعت کے حوالے سے گندم کی امدادی قیمت پہلی دفعہ 1800 روپے من رکھی گئی، اس سے پہلے نہیں۔ گنے کی قیمت 200 روپے رکھی گئی، اس سے پہلے 180 رکھ کے اور 160-50 کے اوپر گنا لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اتھویں تے پلتھویں کے مزدار ان کے اربوں روپے کاشتکاروں کے روک لیے جاتے تھے، جس میں سب سے مین پرسنالٹی اور خاندان آل شریف خود ہوتا تھا، اور ان کی شوگر ملیں ہوتی تھیں۔ 3 سالوں میں پنجاب کے اندر دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تبھی کسان خوش ہے عثمان بزدار صاحب سے، تبھی کسان خوش ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے۔ جتنی فصلیں اور سبزیاں آئیں ان کی فصلوں کی قیمتیں، پنجاب جو 5 جو بڑی فصلیں تھیں، گندم، گنا، مکئی، سب کی فصلوں کے اوپر جو ان کی قیمتیں تھیں، ان کی ادائیگیاں تھیں، 100% پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کاشتکاروں کو ملی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بقایا جات ہیں، اور پھر جو پرانے بقایا جات تھے اربوں روپے کے، اس میں سے بھی اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ ہم نے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے دور کے اندر واپس لے کے دی۔ پھر کھادوں کے اوپر سبسڈی ہے 12.5 ارب روپے کی، زرعی مشینری کے اوپر کاشتکاروں کو قرضہ دیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسان کارڈ کے ذریعے سے 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹرڈ کیا گیا، اور 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی گئی، اور آگے مزید اس پہ دی جائے گی۔ محکمہ آبپاشی کے اندر 2 بڑے کام جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کر سکا۔ 1965 کے بعد گریٹر تھل کنال کی شکل میں پہلا بڑا آبپاشی نظام دیا 20 ارب کی لاگت سے،
اور دوسری امپورٹنٹ چیز، جلال پور کنال 32 ارب کی لاگت سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، خوشاب، جیلم اور اس سائڈ کے جتنے جو جناب ڈسٹرکٹس ہیں۔ پھر انصاف احساس پروگرام، اس کے تحت 53 ارب کی لاگت سے پنجاب کے اندر آغاز کیا گیا، 94 پناہگاہیں بنائی گئیں اور 10 ارب سے زائد 2.5 لاکھ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اور پھر زکوٰۃ کی مد میں 3 لاکھ مستحق خاندانوں میں 4.5 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ تقسیم کیے گئے، اور پھر ان کا جو روزانہ کا ماہانہ ان کا جو اماؤنٹ ہوتی تھی اور مختلف مدات کی جو اماؤنٹ تھی ان کو بھی بڑھایا گیا۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ میں ہر ڈپارٹمنٹ کی صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بی سی او انوویشنز ہیں، بی سی او جناب آپ کے انسینٹیوز ہیں کہ جو نئے انداز سے شروع کیے گئے، جو میں اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے صرف 2-3 چیزیں لی ہیں۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں 30.5 ارب کا ٹارگٹ پورا کیا گیا، جو 100% سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ٹارگٹ صرف ادھر کی حد تک نہیں ہے، ٹیکس اور ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ پورا کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ پریکیورمنٹ دیکھ لیں گندم کی، اس کا جب ٹارگٹ 3 سالوں میں ہم نے کمپلیٹ کیا۔ پھر جناب گندم کی ریلیز ہے، اس کو ہم نے انتہائی احسن طریقے سے 3 سالوں میں کیا، اور کمپیریٹیولی سندھ اگر دیکھیں تو وہ ان ساری چیزوں میں اللہ پاک کے کرم سے پنجاب سے پیچھے ہے۔ تو یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ حافظ ممتاز گجر صاحب کی قیادت میں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ نے ایک یونیورسل نمبر پلیٹ کا آغاز کیا۔ پنجاب کے اندر ہوتا تھا کہ جس کے پاس پنڈی اور لاہور کی جناب گاڑی ہے، اس کا تو ریٹ بڑا اچھا لگ جاتا تھا ری سیل میں۔ جس بیچارے کے پاس ڈی جی خان کی اور جیلم کی یا اوکاڑے کی ہے، وہ بیچارہ نئی گاڑی لے کے بھی جو ہے وہ اچھا خاصا نقصان کرتا تھا۔ یہ ہم سارے لوگ بھگتتے تھے۔ یہ کام ختم کیا بالکل اس کو۔ ایک یونیورسل جناب آپ کی نمبر پلیٹ ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کی ہے، جس نے بھی بیچنی ہے اس کی جو اوریجنل اماؤنٹ میں خریدی گئی ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ بکے گی۔ یہ سب سے پہلے جناب پنجاب کے اندر حافظ ممتاز گجر صاحب کی منسٹری میں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ پھر ای پیمنٹ محکمہ ایکسائز کے اندر شروع کی گئی، جس میں ٹوکن ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، کاٹن ٹیکس اور مختلف قسم کے ٹیکسز گھر بیٹھے آپ اپنے کمپیوٹر اور اپنی جناب موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں۔ سپورٹس کے حوالے سے پالیسی بنی، 500 نئے گراؤنڈز بنے، 15 تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ محکمہ پولیس کے اندر جناب 13,000 بھرتیاں ہوئیں، 556 نئی گاڑیاں خریدی، 54 نئے تھانے جناب وہ تعمیر ہو چکے ہیں، اور 100 مزید تھانوں کے لیے جناب اراضی جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے، زمین اور اس پہ بنایا جا رہا ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر 1,11,000 کلومیٹر نئی سڑکیں اور ان کی رینوویشن اور ان کی جناب تعمیر 1,11,000 کلومیٹر پنجاب کے اندر یہ ہوئی، اور اب سڑکوں کی تعمیر کے لیے اس سال 58 ارب روپیہ جناب 1769 جو ہے وہ نئے پروجیکٹس ہیں سڑکوں کی تعمیر کے، وہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ہم کر رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 جس کو صرف بغض، کینہ اور اناد جو سابق وزیر اعلیٰ کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کے تحت نہ آپ کو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کہ جو شاید 64 یا 70 کروڑ روپے میں بننی تھی، وہ آج 1.5 ارب روپے یا 2.25 ارب میں کمپلیٹ ہوئی ہمارے دور میں، وہ انہوں نے 10 سال تعمیر نہیں کی۔ اسی طرح ریسکیو 1122 کے چودھری پرویز لائی صاحب کی انوویشن تھی، ان کا جناب انیشیٹو تھا، ان کا آغاز تھا، ان کا تحفہ تھا پنجاب کے عوام کے لیے۔ انہوں نے اس محکمے کو بھی باوجود اسے کام اسے پورا لیا جاتا تھا کیونکہ زبردست پروجیکٹ تھا، اس کو کوئی نیگیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن نہ اس کو سروس سٹرکچر دینے کی کوشش کی، نہ اس کو کوئی اہمیت دینے کی کوشش کی۔ ہماری حکومت نے سروس سٹرکچر دیا، 258 نئی ایمبولنس دی، 1350 نئے بائکس دیے، اور اب جناب ایئر ریسکیو ایمبولنس بھی جناب انشاءاللہ سٹارٹ جو ہے وہ کرنے لگے ہیں، اور تقریباً 86 مزید تحصیلوں کے اندر اسی 1122 کو ہم جو چودھری پرویز لائی صاحب کا تحفہ تھا، ہم اس کو جناب آگے لے کے آ رہے ہیں چھوٹی ریموٹ ایریا کی تحصیلوں کے اندر۔ اور پچھلے 10 سالوں میں نہ کوئی بورڈ کا اجلاس ریسکیو 112، نہ کوئی سروس سٹرکچر، نہ کوئی اہمیت، صرف اس وجہ سے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ ان کے کینہ اور بغض کا عالم دیکھ لیں، لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم نے ان کے شروع کیے ہوئے پروجیکٹ سارے کے سارے جو ہے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ براڈ مائنڈڈنیس ہے، اور یہ ہمارا فرق ہے ان میں اور ہمارے میں۔ اینٹی کرپشنز کے حوالے سے
3 سال میں 35 کروڑ کی ڈائریکٹ اور 26 ارب کی انڈائریکٹ ریکوریاں ہوئی ہیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، اور گزشتہ 10 سالوں میں صرف 43 کروڑ کی ٹوٹل ریکوری جناب آپ کے پھڑکنا تھرکنا تھرکر پھڑکنا شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے علمبردار وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوا، اور وہ عثمان بزدار صاحب جن کے حوالے سے اپوزیشن اور خصوصاً نون لیگ جو یہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ باصلاحیت نہیں ہے، ان کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 26.5 ارب روپیہ جناب اپنے اینٹی کرپشن کے ذریعے سے جناب واگزار کروایا، اور یہ 10 سالوں میں جو ہے وہ 43 کروڑ سے زیادہ نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے جناب انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے اندر 12 نئے اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا فیصلہ ہوا، اور ان میں سے 8 نئے اور 4 جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اپ گریڈیشن ہوئی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی قیادت میں پہلے صرف 2 اسپیشل اکنامک زون تھے، ہم جناب اس کو 12 اسپیشل زون تک لا رہے ہیں، اور 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں میاں اسلم اقبال صاحب کی وزارت کے اندر ڈی جی خان، راولپنڈی اور منڈی بہاؤدین میں ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر صاحب کی بہترین پرفارمنس کے ساتھ لیا میں 100 میگا واٹ کا سولر انرجی کا منصوبہ کے آغاز ہو چکا ہے۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ 100 ارب روپے میں تریمو جھنگ کا 1236 میگا واٹ پاور رواں سال مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب بھر کی تمام جامعات کو جو ہے وہ سولر انرجی کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ اس رواں سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تقریباً 11,000 پرائمری اسکول جو ہے وہ سولر انرجی پہ پنجاب کے اندر ڈاکٹر اختر ملک صاحب کی وزارت میں اور سردار عثمان خان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں سولر انرجی پہ 11,000 اسکول منتقل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 1800 اسکول وہ ہیں جو 1947 سے بجلی سے محروم تھے، بجلی سے، اور جناب اسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں بے تحاشا کام ہوئے، لیکن خاموشی سے ہوئے۔ کل عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ کے گئے، وزیر اعظم صاحب، جو مختلف ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر سیر حاصل ڈسکشن بھی کی، کہ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی تشہیر کرنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، 52 ارب روپیہ 10 سالوں میں 2 بھائیوں کے بڑے بڑے تھوپڑے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے لگا کے پورے پیج نیشنل اخباروں کے فرنٹ پیج اور بیک پیج 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تھا، 12 کروڑ کی تشہیر ہوتی تھی۔ یہ کم از کم عثمان بزدار صاحب نے نہیں کی۔ ہم نے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو 95% اور کام ہے وہ انشاءاللہ اگلے 4-5 ماہ کے اندر موقع پہ جا کے ہم دکھائیں گے کہ یہ یونیورسٹی ہے جو ہم نے بنائی ہے، یہ کالج ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ڈیمز بنائے، اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز، ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کو اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، گردانتے ہوئے، ہم نے کمپیوٹرائزیشن کو استعمال کیا، جدید ٹولز کو استعمال کیا، ہم نے آٹومیٹ کیا اداروں کو، ایپس بنائی، پورٹلز بنائے۔ صرف ایک ڈاکٹر مراد راز صاحب نے سرکاری اسکولوں میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے اوپر ایک ایپ بنائی، 3 سال ایفیشنٹ چلی، اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آٹومیٹک گھر بیٹھے خواتین سے لے کے مرد اسکول ٹیچر، جو کم از کم 4 سے 6 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی جس کے اوپر 1 سال کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں، کم از کم 50,000 سے لے کے 4 لاکھ روپے جناب رشوت ہوتی تھی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، بغیر ٹیڈی پیسہ خرچ کیے، گھر سے نکلے بغیر اپنے موبائل پہ آٹومیٹک جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ آپ کی ایپ کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے کمپیوٹرائزیشن، آٹومیشن، یہ ساری ہم نے کی۔ کیوں؟ کہ ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نسلوں کا سوچ رہے ہیں، ہم مستقبل کا سوچ رہے ہیں، ہم اگلے الیکشن کا نہیں سوچ رہے۔ ہم اگلے الیکشن کا سوچتے ہوتے تو پھر جناب آپ کی اورنج لائن ٹرین 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے اور 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے۔ دوبارہ دہرا دوں، 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے، 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے۔ صرف آپ کا تقریباً 7 ارب روپیہ اس میں آپ کا سالانہ، اور جو آپ نے قرض کی مد میں اور سود کی مد میں دینا ہے 15 سے 20 ارب روپیہ سال کا آپ نے بوجھ لاد دیا۔ اور اس وجہ سے لادا، لوگوں کو بتایا گیا جناب والا 2.5 لاکھ لوگ ڈیلی مستفید ہوں گے،
پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل 50,000 لوگ ڈیلی مستفید ہو رہے ہیں اور ایک وائٹ ایلیفنٹ سروں پہ مسلط کر دیا گیا، اور اس کا قرضہ جو ہے میں نے اور آپ نے اپنے ٹیکسوں سے اور ہماری اولادوں نے جو اپنے ٹیکسوں سے دینا ہے۔